تو بھائی یہ میں آپ کو جو اصل بیان لے کے چلا تھا کہ اسلام ہے جو آپ کو غلامی سے، پیسے کی غلامی سے، ریاست کی غلامی سے، ہاں ریاست کے قانون کو فالو کیا جائے گا کیونکہ مینجمنٹ سے جن چیزوں کا تعلق ہے اس میں تو ریاست کے قانون کو، جب کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو آپس میں رہن سہن کے لیے کچھ ان کو ضابطے بنانے پڑتے ہیں، اس کو فالو کرنا وہ تو اسلام کا حکم ہے. لیکن غلام کسی کا اسلام آپ کو بننے نہیں دیتا. اسلام صرف اللہ کا غلام بناتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں میری غلامی بڑی مزے کی ہے. وہ غلامی یہ ہے کہ میں تمہیں تمہاری نیچرل لائف دے دوں گا. کیوں؟ اس کے لیے اللہ کا غلام بننا کیوں ضروری ہے؟ غلام اس لیے بنایا گیا ہمیں اللہ کا کہ جب ہمیں وہ نیچرل لائف دی جائے گی نا، اگر ہم غلامی کے طور پر اللہ کو اللہ نہیں مانیں گے تو ہم بحث شروع کر دیں گے. ہم یہ کہیں گے نہیں بھائی یہ نیچرل نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے چھوٹا بچہ، ابا اس کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں اور پھر اس کے پاس اسکول نہ جانے کا آپشن نہیں ہوتا. بچہ جس دن کہتا ہے میں اسکول نہیں جاؤں گا، میں ٹماٹر بیچوں گا، ابا کو پتا ہے بھائی اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. حالانکہ برباد نہیں کر رہا، بنا رہا ہے وہ زندگی، یعنی رپورٹ کے مطابق اگر دیکھا جائے نا. کیونکہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے نا لیکن کچھ اور کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو جو جا رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. پہلی تعلیم کا ہمارا مسئلہ خراب ہوا ہے. کچھ رپورٹیں تھیں میرے پاس، میں نے اپنی زندگی میں اسکول سے بھاگنے والوں کو کامیاب، استغفر اللہ مثالیں نہیں دینی چاہیے. اصل میں بہت سے بچے ویسے ہی نہیں اسکول جا رہے ہوتے. میری مثالیں سن کے نا، یہ ان لوگوں کے لیے، ان ماں باپ کے لیے کہ جو کہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ نہیں رہا تو ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو بھائی اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی کے 3 بچے تھے، ایک ڈاکٹر تھا، ایک انجینئر تھا. تعارف کروا رہا تھا یہ ڈاکٹر ہے، ان سے ملیے، یہ انجینئر ہے، اور یہ ان سے ملیے، یہ چور ہے. تو انہوں نے بولا کہ یار یہ چور کا بھی تعارف کروا رہے ہو؟ کہہ رہے کماتا صرف یہی ہے. تو میں نہیں کہہ رہا بچہ اسکول سے بھاگ کے چور بنے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا بزنس کرے کہ کمانے کے لائق صرف وہی بنے. تو اتنا زیادہ ان چیزوں کو مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پڑھائیں اپنے بچوں کو، اچھی سے اچھی تعلیم دیں. پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے، رزق دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اچھا خیر، تو جتنی یہ جو آج کل سیکولر ریاستیں ہیں، یہ سب آپ کو انسانوں، اللہ کی غلامی سے نکال کے انسانوں کی غلامی میں، سیکولر طبقہ بھی یہی کام کر رہا ہے. تو اب دیکھو ٹیکس کتنا لے رہے ہیں یار، کتنا ٹیکس لے رہے ہیں. ہاں میں بتا رہا تھا کہ آپ کہیں بھائی لے کے انسانوں پہ ہی خرچ کر رہے ہیں نا، علاج فری اور یہ فری اور وہ فری اور فلانا فری اور ڈمکانا فری. خوب سمجھ لو ظلم کسے کہتے ہیں، خوب سمجھو. ظلم اسے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی محنت سے ایک پیسہ کمایا 1 کروڑ روپے، سمجھ رہے ہو؟ اب کیا مسئلہ ہے، یہ اس نے پیسہ کمایا محنت سے کتنا، 10,000 روپے. اب اس کی اوقات ہے دال کھانے کی، یہ دال سے زیادہ بولو کھا نہیں سکتا. میں نے محنت سے کمایا 1 کروڑ روپے، میں روزانہ کباب پراٹھے کھا رہا ہوں، کراس بریڈنگ والے بھی اور بغیر کراس بریڈنگ والے بھی. آپ کو ترس آیا کہ یار ایک غریب آدمی بیچارہ دال کھا رہا ہے اور یہ صبح شام کیا کھا رہے ہیں، کباب پراٹھے. آپ نے گن پوائنٹ پہ میری جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس کو دی اور کہا تو بھی کیا کھا، کباب کھا. دیکھنے میں یہ ظلم نہیں ہے، یہ ایک غریب پہ کیا ہے، رحم ہے، مگر حقیقت میں یہ کیا ہے، ظلم ہے. کہ انسان کی شخصی ملکیت، اس کی مرضی کے بغیر آپ جبرن اس سے پیسے لے کے اس شخص کو دے رہے ہیں جس کی ملکیت میں، جس کی وہ ملکیت نہیں ہے پیسہ. یہ بھی ظلم ہے. دیکھو بہت سے ڈاکو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ہم صرف مالداروں کو لوٹتے ہیں، ہم غریبوں کو نہیں لوٹتے. بہت سے ڈاکو یہ کہتے ہیں ہم کس کو لوٹتے ہیں، یار ہم بے روزگار ہیں، ہمیں کچھ روزگار نہیں مل رہا، بندوق اٹھائی مالداروں کو لوٹا، کھایا پیا، کہہ رہے ہیں مالدار اتنا کھا رہے ہیں، اگر ہمیں 100 روپے کھلا دیے تو کیا ہے. ہم ان کو ظالم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. یہی ڈاکو اگر لیگل ہو جائے تو کیا ڈاکو نہیں رہے گا؟ نہیں بات سمجھ. بہت سارے کنٹری آپ کو غیر مسلموں کے ایسے ملیں گے جہاں سب اچھا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ ان سب کی اتنی کمائی نہیں ہے کہ اچھا کھائیں، وہ بہت اونچے اسٹینڈرڈ کا. مالداروں سے آدھا ٹیکس لے کے ان غریبوں کو اچھا کھلایا جا رہا ہے. تو یہ ان مالداروں پہ ظلم ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں، کیونکہ وہ جو اتنا کما رہا ہے وہ اس سے اور بہت کچھ کر سکتا تھا.
اسلام نے خیرات اور زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے. اسلام میں ٹیکس بہت محدود لیا جائے گا. اسلام میں ٹیکس کا تصور پتہ ہے کیا ہے؟ ٹیکس کا تصور اسلام میں یہ ہے کہ جلب منفعت کے لیے نہیں ہے, دفع مضرت کے لیے ہے. اس کو سمجھیں, یہ ٹرم کیا ہے. دفع مضرت اور جلب منفعت میں فرق ہے. ایک آدمی روٹی مل رہی ہے 2 ٹائم کی, اب اس کو پراٹھے ملنا یہ جلب منفعت ہے کہ اور اچھا کھا لے. روٹی سے بھی گیا یہ مضرت ہے. آپ کسی سے پیسہ چھین کے اس کو روٹی کے پیسے دیتے ہو تو یہ جلب منفعت نہیں کہلائے گی, یہ دفع مضرت کہلائے گا. یہ عمل کیا مطلب؟ اسے نقصان سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو اس کی ایک مثال. ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے میں پراٹھے کھاؤں اور میں ایک سیمسنگ کا یا آئی فون کا موبائل رکھوں. میں کیا کھاؤں؟ پراٹھے کھاؤں. اب وہ کیا کرتا ہے, بندوق اٹھا کے ایک بندے سے اس نے چھینا, اور اچھا وہ جاب کر کے 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا سکتا ہے, ملازمت کر کے کدال چلا کے 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا سکتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے یار یہ سوکھی روٹی سے کیا ہوتا ہے, لوگ برگر کھا رہے ہیں, لوگ نہاریاں کھا رہے ہیں اور اس پہ ولاگ بھی بن رہے ہیں, اور میں 2 وقت کی مزدوری کر کے اتنی محنت کر کے پسینہ بہاؤں اور 2 ٹائم روٹی کھا کے پیٹ بھروں, یہ میرے لیے برداشت نہیں ہے. بندوق اٹھا کے اس سے پیسے لیے پراٹھے کھا رہا ہے. تو یہ دفع مضرت کے لیے یہ کام نہیں کیا اس نے, بلکہ جلب منفعت یعنی اضافی عیش کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے. ضرورت اس کی 2 ٹائم روٹی کھانے سے پوری, جس کو اسلام ضرورت کہتا ہے, جس کو لگژری لوگ سیکولر طبقہ ضرورت کہتا ہے, وہ نہیں. ان کے یہاں تو جہازوں میں سفر, ایئر کنڈیشن, یہ ساری ضرورت میں داخل ہو گئی ہیں نا. ضرورت جس کو اللہ ضرورت کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کسی کے پاس 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہے, رات کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, جسم کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے, یہ مجبور شخص ہے. جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی ہے, بالفعل ہو یا بالقوہ ہو. بالفعل کا مطلب حقیقت میں ہے یا حقیقت میں تو نہیں ہے, لیکن 2 ہاتھ ہیں, دہاڑی کر کے 2 ٹائم کی روٹی کما سکتا ہے, تو یہ مجبور بولو نہیں ہے. غریب ہے, مجبور نہیں ہے. غریب الگ چیز ہوتی ہے, مجبور ہونا جس کے لیے بھیک مانگنا جائز ہو وہ الگ چیز ہوتی ہے. تبھی علماء کا اتفاق ہے کہ جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی کے پیسے ہوں, یا پیسے تو نہیں ہے لیکن صبح اٹھا تو ہاتھ میں طاقت ہے, دہاڑی کر کے 2 ٹائم, 3 ٹائم بھی نہیں, 2 ٹائم پیٹ بھر کے کسی بھی طرح سے روٹی یا چاول سے پیٹ بھر سکتا ہے وہ. اس کے لیے بھیک مانگنا کیا ہے؟ حرام. تو ڈکیتی کہاں سے حلال ہو گئی؟ نہیں, یہ بات سمجھ میں. اب جب ڈکیتی حلال نہیں ہے تو اس ڈکیتی کو ٹیکس کے نام پہ لیگل کر دینا یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ بھائی نتیجہ تو ایک ہی نکل رہا ہے نا. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یعنی ایسے آدمی کو لگژری لائف دینے کے لیے, پراٹھے کھلانے کے لیے جبرن لوگوں سے پیسے لے کے اس کو کھلانا, یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ میں ٹیکس کے نظام کے خلاف نہیں ہوں, اس میں کچھ چیزیں صحیح ہیں, کچھ غلط ہیں. جو غلط ہیں میں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. میں یہ مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے یہ کیا ہے؟ جلب منفعت. منفعت کو کھینچ رہا ہے, یہ فائدے حاصل کرنے کی کوشش میں کر رہا ہے. لیکن اسی مثال کو ہم لیتے ہیں, ایک آدمی اٹھا, دہاڑی کر رہا ہے, کہیں دہاڑی مل نہیں رہی, بھوک لگنا شروع ہوئی, کہیں مزدوری نہیں مل رہی. اب اس کو خطرہ ہوا بیٹا میں بھوک سے کیا ہو جاؤں گا, اب میری حالت خراب. اس کے لیے چوری کر کے کھانا بھی جائز ہے. نہیں, یہی بات سمجھ میں. وہ کیا کر سکتا ہے؟ چوری کر سکتا ہے. بھائی مر رہا ہے, بھوک, یہ بھوک جو ہے نا یہ مصیبت ہے. اب وہ پراٹھوں کے لیے چوری نہیں کر رہا, یہ بھوک ایک ضرر ہے, اس سے نقصان ہو رہا ہے باڈی کو بھی, اس کے لیے برداشت بھی مشکل ہے. اب یہ کیا کرے گا؟ اب گورنمنٹ بھی یہ کر سکتی ہے کہ جبرن مالدار سے پیسے لے کے اس کو کھلائے. آئی بات سمجھ میں؟ زبردستی. میرے لیے بھی اجازت ہے, آپ کے لیے بھی اجازت ہے کہ میری جیب میں پیسہ نہیں ہے, میں آپ کو روکوں, آپ سے پیسے چھین کے اس کو میں کھلاؤں کہ یار اس کی ضرورت پوری کرو. لیکن یہاں بھی شریعت نے قانون یہ بنایا کہ اس کو ضامن پھر بھی بنایا جائے گا. نہیں, یہی بات سمجھ میں. ایک آدمی بھوکا ہے, نہیں گزارا ہو رہا اس کا, یعنی اسلام لوگوں کے مال کا ایسا محافظ ہے کہ ایسے مجبور کو بھی جب کھلایا جا رہا ہے زبردستی تو ضامن بنایا جا رہا ہے کہ تم نے ہوٹل سے 2 روٹی چوری کر لی نا مجبوراً پیٹ بھرنے کے لیے, تمہارے لیے جائز تھا, لیکن اس نیت سے چوری جائز ہے کہ جب میرے پاس پیسہ آئے گا میں 2 روٹی کے پیسے اس ہوٹل والے کو دوں گا.
نہیں آئی بات؟ آج کیا سیکولر حکومتوں میں مالداروں کے مال کی ایسی حفاظت ہو رہی ہے؟ بولو نا. نہیں ہو رہی حفاظت. ٹیکس کے نام پہ لیا جا رہا ہے. حکومتوں کی نئی نئی پالیسیاں آ رہی ہیں, اب یہ پیکج. کوئی بحث کرنے والا نہیں ہے کہ یہ پیکج دفع مضرت کے لیے ہے یا جلب منفعت کے لیے. سمجھا پا رہا ہوں؟ اس کی بحث کہیں بھی. لیکن چونکہ ایک لیگل ہو رہا ہے سارا کام, بڑی تمیز سے ہو رہا ہے, تو اس تمیز کی وجہ سے اس کو چوری کہا ہی نہیں جاتا, بلکہ جو نہیں دیتا اس کو چور سمجھا جاتا ہے. بلیک منی کہا جاتا ہے اس کو. ایسا نہ ہو کہ ٹیکس کھانا شروع کر دیں آپ. پہلے لوگ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. میں صرف ایک سسٹم بتا رہا ہوں کہ اسلام اور سیکولر نظام میں فرق کتنا ہے. ان میں ٹیکس ویسے ہی بہت کم ہے, یہ تو شکر ادا کرو, ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں. لوگ بڑا مثالیں دیتے ہیں نا کہ وہاں بہت پیسہ ہے, وہاں بہت پیسہ ہے, وہاں حکومت, او بھائی اتنا ٹیکس گورنمنٹ وہاں لے رہی ہے, تو ٹھیک ہے, میں یہ مانتا ہوں کہ وہ بے شک وہ جلب منفعت کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے. یہ خوبی ہے اس سوسائٹی کی. ہمارے ہاں جو لیا جاتا ہے جلب منفعت کے لیے نہیں, شاید دفع مضرت کے لیے لیتے ہوں, جو ضروری حکومتی ادارے چلانے کے لیے, لیکن ہوتا نہیں ہے اس میں خرچ. یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ گورا کیا کر رہا ہے, پراٹھے کھلانے کے لیے ٹیکس لے رہا ہے کہ غریب جو روٹی کھا رہا ہے اس کو ہم نے کیا کھلانے, پراٹھے, لہذا مالداروں کی جیب سے زبردستی پیسے لے کے اس کو کھلا دیے. لیکن کھلا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو بھوکا مر رہا ہے نا اس کے لیے ٹیکس لے رہے ہیں, تھوڑا لے رہے ہیں, کھلا اس کو پھر بھی نہیں رہے ہیں, اس کے منہ سے بس نوالا گھما کے لے آئے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے کنٹری کو ان کے ملکوں سے کمپیئر کر رہا ہوں, میں اسلام کو غیر اسلامی نظام سے کمپیئر کر رہا ہوں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں, اللہ میاں نے جو ایک ٹیکس رکھا بھی ہے نا 2.5%, وہ بھی اتنا کم رکھا اور اتنی زیادہ شرطوں کے بعد رکھا کہ ایسا لگتا ہے اللہ مالدار کو بھی بہت زیادہ پروٹوکول اور اس کو آسانیاں دے رہے ہیں. صرف کتنا رکھا اللہ میاں نے سال میں 2.5% زکات جسے کہتے ہیں, کتنا رکھا, اور وہ بھی 4 اموال پہ, 4 قسم کے جو بڑھتے ہیں, کیش ہوگا, گولڈ ہوگا, چاندی ہوگی, یا وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے, کیونکہ اسی میں پروفٹ ہوتا ہے. باقی آپ استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہوں, اللہ کہتے ہیں چونکہ تم استعمال کر رہے ہو نا تو اس پہ زکات لازم نہیں ہے. جبکہ حکومتیں جو آپ سے ٹیکس لیتی ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا, اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتی وہ. اور پھر اللہ میاں نے سال میں صرف ایک دفعہ رکھا 2.5%, اور اس میں بھی اللہ نے کیا کہا کہ سب سے پہلے اس کے حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں. گورنمنٹ خیال کرتی ہے, اس سے فائدہ بھی آپ ہی کو ہونا شروع ہو گیا. آپ نے اپنے بھائی کو دے دی, بھائی کا رشتہ کیا ہو گیا, وہ نفع بھی کس کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے, آپ کی طرف. پھر اپنے علاقے کے لوگ, آپ کسی گاؤں میں رہتے ہو, آپ کے رشتہ دار مالدار ہیں, تو اپنے گاؤں کے لوگ زیادہ حقدار ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گاؤں میں سب مالدار ہیں, اپنے جو قریب ترین شہر ہے اس کے لوگ زیادہ حقدار, وہ نہیں اپنے ملک کے لوگ زیادہ حقدار. یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں پہ لوٹائی جائے گی. تو پبلک کا آپس کا ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں, یہ جو سیکولر قوتیں ہیں نا, سیکولر حکومتیں, ان میں پبلک کا حکومتوں سے ریلیشن اچھا ہوتا ہے, آپس میں ریلیشن کی ایسی کی تیسی. جبکہ پبلک کو پبلک ریلیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ریاست کے ساتھ ریلیشن ایک حد تک تو فائدہ پہنچاتا ہے, جسمانی اور روحانی سکون کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ آپ اپنے دوست پہ احسان کرتے ہو. ایک مثال سے اور سمجھاتا ہوں بات کو میں. دیکھو ایک میں مثال دیتا ہوں. ہمیں اللہ نے کہا کہ سارا مال تم جو کما رہے ہو کس کا ہے؟ تمہارا. لیکن اللہ میاں نے فرمایا کہ دیکھو اس میں خیال کرنا, اپنے ماں باپ کا بھی, بیوی کا بھی, بچوں کا بھی, جتنی ضرورت ہو ان کا خیال کرنا. لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ گورا جو آدھا ٹیکس گورنمنٹ کو آدھا ٹیکس دیتا ہے نا, اپنی تنخواہ سے آدھا یا 40% دیتا ہے, اس سے اس کے بیوی سے تعلقات میں کوئی اضافہ بولو نہیں, ابا اماں سے ریلیشن میں کوئی اضافہ ابے بول لینا نہیں ہوتا, اس سے اولاد سے ریلیشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اس سے وہ اچھا شہری کہلاتا ہے. گورنمنٹ کو آدھی تنخواہ دے رہا ہے.
مسلمان کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ سارا تیرا ہے، لیکن جو خود کھائے گا وہی اپنی بیوی کو بھی کھلائے گا. صحیح حدیث ہے. جیسا اسٹینڈرڈ کا لباس پہنے گا، تو جے ڈاٹ کے لے رہا ہے کپڑے، تو بیگم کے کپڑے بھی کہاں سے آئیں گے؟ جے ڈاٹ. تو گل احمد کے کپڑے پہنتا ہے، تو گل احمد کیا پہنے گا بتا؟ میں جب لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ گل احمد کے کپڑے پہنتے ہو، کہتے ہیں ہاں. میں کہا پھر گل احمد کیا پہنتا ہے تو تم اس کے کپڑے پہن لیتے ہو؟ لیکن گل احمد کمپنی کی بات کر رہا ہوں. جو گل احمد کے کپڑے اگر خود پہنتے ہو تو بیگم کو بھی کیا پہناؤ گے؟ گل احمد کے پہناؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ گل احمد کے کپڑے پہن رہے ہو اور بیگم کو گل فراز کے کپڑے پہنا رہے ہو. ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی تھکے ہوئے کپڑے پہنا رہے ہو آپ تو. اور مسلمان میجورٹی ایسا الحمدللہ کرتی ہے. اچھا گورا کیا کرتا ہے؟ جو سیکولر اسٹیٹس ہیں، آپ کی آدھی تنخواہ ٹیکس میں کاٹ لی، کھلاتی پھر عوامی کو ہے. اچھا اسلام نے یہ بھی کہا جب آپ کے ابا بوڑھے ہو جائیں تو اللہ نے کہا کہ تمہارے مال میں سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے اگر وہ نہیں کما رہے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. تو بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ تمہاری. تو مسلمان مرد میں میجورٹی اپنے بیوی، بچوں، ماں باپ، بیوہ بہن، فلانا ڈمکانا، ان پہ خرچ خراک کرا کے پھر ان کے لیے پراپرٹیاں، پھر وراثت، وہ بھی انہی کی. مرنے کے بعد بھی سارا کس کا ہے؟ انہی کا ہے. اپنے لیے صرف پان گٹکے کا خرچہ ایک متوسط آدمی کا بچتا ہے. ایک درمیانے درجے کے آدمی کا کیا بچتا ہے اس کے پاس؟ یہ جو آج کل کہنے 50,000 میں گزارا نہیں ہو رہا، کیا کمارے کا نہیں ہو رہا گزارا؟ او بھائی بیوی بچوں والے کا نہیں ہو رہا، کیونکہ سارے 50,000 اس کے کس میں لگ جاتے ہیں؟ چھڑے چھاٹ کے کو اتنا کمانے کی ضرورت تھوڑی ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مسلمان ایک سچا شہری نہیں ہے، وہ اچھا پاکستانی نہیں ہے. اور گورا دھیلا خرچ نہیں کر رہا، گورنمنٹ آدھی تنخواہ جبرن کاٹ کے اس کے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں کھلا رہی ہے زبردستی. یہ کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پھر بھی اچھا، یہ کہاں سے اچھا ہو گیا میرے بھائی؟ ایک تو یہ اپنی مرضی سے دے نہیں رہا، گورنمنٹ جبرن کاٹ رہی ہے. اور پھر سسٹم بھی کتنا برا ہے. گورنمنٹ جب اولڈ ہاؤس میں بوڑھوں کو کھلائے گی تو بوڑھوں کے تعلقات اپنی اولاد سے اچھے ہوں گے، حکومت سے اچھے ہوں گے. وہاں کی بوڑھے کہتے ہیں یار پاکستان اچھی گورنمنٹ نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں دیتی، اور دیکھو ہماری گورنمنٹ کتنی اچھی ہے، ہمیں اتنا. بھائی پاکستان کی گورنمنٹ کو دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی اب تک. اس کو پتا ہے یہاں بوڑھوں کو لوگ لگ کے کھلا رہے ہیں، پوری آمدن ان پہ خرچ کر رہے ہیں، دعائیں بھی الگ سے کروا رہے ہیں ابا کے لیے، پاؤں دبانے کی خدمت الگ کر رہے ہیں، ان کو حج عمرے الگ کرا رہے ہیں. صرف دفع مضرت کے لیے خرچ نہیں کر رہے، جلب منفعت کے لیے خرچ کر رہے ہیں. کون ایسا ہوگا جو ابا کا بھوکا ہونے کی وجہ سے پیٹ بھرتا ہو؟ ابا کا پیٹ بھوکا ہونے کی وجہ سے یا اماں کا پیٹ بھوکا ہونے کی وجہ سے نہیں بھرا جاتا. اماں کا تو پیٹ بھرا ہوا پھر مزید کھلانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو حج عمرے کرائے جاتے ہیں. اکثر لوگ ہم نے یہاں دیکھیں اپنا حج نہیں کیا ہوتا، ابا کو پہلے کرا دیں، اماں کو پہلے کرا دیں، دادا کو کرا دیں، دادی کو کرا دیں، نانا کو کرا دیں. ہمارے یہاں میجورٹی اپنی شادی نہیں کر رہی بہنوں کی وجہ سے. غلط ہے یہ، لیکن جذبہ تو اچھا ہے نا. یہ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اسلام کے سسٹم کو آپ کمپیئر کرو گے نا جب سیکولر اسٹیٹ سے، تو وہاں نعرے اور باتیں بہت نظر آئیں گی آپ کو. اندر سے خدا کی قسم کھوکھلا نظام ہے وہ. اور جو خدا نے آپ کو جو سسٹم دیا ہے وہ ٹیکس والا نہیں ہے. ٹیکس گورنمنٹ لے گی انتہائی شدید مجبوری میں ان کاموں کے لیے جن کے لیے ٹیکس لیے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو سب کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی علاقے میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جیسے ہماری گلی میں ہو رہی تھی. اب کیا ہے بھائی، گارڈ رکھنا سب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جلب منفعت نہیں ہے، یہ دفع مضرت ہے. سیکیورٹی جہاں حالات خراب ہوں وہاں یہ دفع مضرت یعنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے. اب وہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب پھر آپ کیا کرتے ہیں بھائی، گارڈ رکھے جائیں گے اور تمام اہل محلہ پر برابر لازم ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں. اب اگر کوئی تعاون نہیں کر رہا اس سے جبرن لیے جائیں گے پیسے. شریعت نے اجازت دی ہے، لیے نہیں جاتے ہمارے یہاں کیونکہ کون لے گا، وہ سسٹم ہی نہیں ہے نا. لیکن شریعت میں ضروری ہے کہ اس سے جبرن لیے جائیں. یہ جبری کٹوتی جو ہو رہی ہے اس کے فائدے کے لیے ہو رہی ہے. اور یہ جو نہیں دے رہا کنجوسی کی وجہ سے نہیں دے رہا، کیونکہ یہ نہیں دے گا سب مریں گے. تو یہ کام کوئی کمیٹی بھی کر سکتی ہے، یہ اس کو ہی ٹیکس کہیں گے ہم. یہ جب بڑے لیول پہ ہوگا
تو کیونکہ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے ججز بھی چاہیے, پولیس کا نظام بھی چاہیے, فوج بھی چاہیے, فضائیہ بھی چاہیے, نیوی بھی چاہیے. یہ سارے سیٹ اپ کو عوام ہی چلائے گی نا, عوام کے خرچوں سے چلائے جائیں گے یہ سارے سیٹ اپ. اس میں بھی اسلام گورنمنٹ کو کہتا ہے چونکہ ٹیکس ایک لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے, تو ٹیکس بھی دل کی خوشی کے بغیر بھی لیا جاتا ہے. لہذا اسلام کہتا ہے پہلے اس کو دوسرے طریقوں سے پورا کرو. گورنمنٹ سورس آف انکم بڑھائے, بہت سارے طریقے اختیار کریں نا اپنی گورنمنٹ کے پاس تو بہت زیادہ وسائل ہوتے ہیں انکم جنریٹ کرنے کے لیے. آپ کے پاس معدنیات ہیں, آپ کے پاس, آپ ٹرینوں کے نظام کو صحیح کریں, آپ جہازوں کے نظام کو صحیح کریں, آپ بسیں چلائیں, آپ اور لوگوں کو سروسز دیں, بہت ساری قسم کی سروسز دیں. اس سے آپ کیا کریں گے؟ ارننگ. اس ارننگ سے اپنے مسائل پورے کریں. اس سے بھی پورے نہیں ہوتے, پھر آخر میں مجبوراً جا کے کیا ہے؟ ٹیکس ہے. جو سیکولر اسٹیٹس ہیں وہ یہاں تک نہیں پہنچتی, وہ ان کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ٹیکس سے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تبھی خلافت عثمانیہ میں کوئی ٹیکس نہیں تھا, افغانستان میں بھی کوئی ٹیکس بولو نہیں ہے. اسلام مال کا ایسا محافظ ہے نا, آپ کی سوچ. اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ مالی جرمانہ بھی جائز نہیں ہے, اصل حکم یہ ہے. کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے, وہ میں پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کو لے کے صدقہ کر دیں آپ. سمجھ رہے ہیں؟ مالی جرمانے کی بھی اجازت نہیں ہے. چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اس پر کہ پنشمنٹ کے طور پر آپ کسی سے پیسے نہیں لے سکتے, کیونکہ جب آپ لیں گے پیسے تو آپ کھائیں گے کیسے؟ وہ راضی تھوڑی ہے اس پہ دینے پہ. تبھی اسلام میں جسمانی سزائیں ہیں. زنا کی سزا کوڑے لگاؤ چھوڑ دو, چور کی سزا ہاتھ کاٹو سخت سزا ہے, لیکن کوڑے ہیں, جسمانی سزا ہے. جرمانوں کا کہیں بھی ہمیں حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا کے طور پر اس سے پیسے لیے ہوں. جنگ میں قیدی چھٹتے ہیں, وہ فدیہ لے کے چھوڑے جاتے ہیں, اس لیے کہ قیدی غلام ہوتا ہے, اس کو تو قتل حلال ہو گیا نا آپ کے لیے, تو اس پر تو آپ نے احسان کیا اس کی جان کے. جیسے دیت میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قتل سے بچانے کے لیے دیت دیتے ہو, وہ تو انسانی جان کا معاوضہ ہے. وہ یہاں جب کسی نے جرم کیا تو اس کا کوئی معاوضہ تھوڑی ہے پیسے, جرم کی سزا کیا ہے؟ پنشمنٹ ہے. لیکن چند صورتیں جس میں مالی جرمانہ جائز ہے, وہ بھی پھر اسپیسیفک صورتیں. ابھی چونکہ وقت نہیں ہے تو میں اس کو پھر ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو اصل جو اسلام کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ پیسہ جس کا ہے اسی کا ہے.